بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ ہمارا تعلق سادات خاندان سے ہے۔ دادا دادی، نانا نانی سبھی نے جنات کو اپنے زیر اثر کیا اور ہر فرد کا انداز جدا تھا۔ دادا کے جنات کے ساتھ دوستی تھی۔ دادی جب تک حیات تھی ان کا رابطہ جنات سے رہا۔ دادی کے انتقال کے بعد جنات سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ دادی کو جنات کے ساتھ تعلق اور ان سے جڑے بہت سے واقعات ازبر یاد تھے۔ جو یہ کہانی سن رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اگلی جو باتیں ہم سنیں گے ان میں حقیقت بیان کی جائے گی۔ دادی اماں کو دسمبر کا آخری عشرہ بہت پسند تھا۔ وہ دسمبر کی ہی ایک رات تھی اور دسمبر میں سردی عروج پر ہوتی ہے۔ ہم لوگ لحاف اوڑھے دادی اماں کے گرد انتہائی انہماک سے دادا ابو کا واقعہ سن رہے تھے۔ بچوں میں میری عمر سب سے زیادہ تھی۔ مجھ کو یہ واقعہ اچھی طرح یاد ہے۔ دادی کہتی ہیں دسمبر کی سرد رات تھی۔ دادا جان رات کو مریدین کی محفل سے اٹھ کر آئے۔ سارا دن دماغ کھپانے اور مریدوں کے مسائل حل کرنے کے بعد وہ خاصے تھکے ہوئے تھے۔ خاندانی مرض دل کی بیماری کی دوا لی اور مجھے سر دبانے کو کہا۔ میں کافی دیر تک سر دباتی رہی۔ اسی دوران تمہارے دادا دن بھر کی تھکان اور مختلف لوگوں کے ساتھ گزری یادوں کو یاد کرتے رہے، پھر تکن سے چور ہو کر بہت جلد نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ رات کافی سرد تھی۔ میں کمبل لے کر سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ عشاء کی نماز اور تمام وظائف مکمل کر چکی تھی۔ چند ہی لمحوں میں نیند کی وادی میں چلی گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے بہت گرمی محسوس ہوئی۔ میرا دم گھٹنے لگا اور سینہ جلنے لگا۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ رات کا اندھیرا ہر سو مسلط تھا۔ میں نے بتی جلائی۔ تمہارے دادا جان اپنی جگہ سے غائب تھے۔ ایک لمحے کو میرا سر چکرا گیا۔ انہیں ہر جگہ تلاش کر کر آئی لیکن وہ کہیں نہ ملے۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ تمہارے دادا رات کو جب بھی جاگتے مجھے لازمی جگاتے۔ آج پہلی بار اچانک وہ اس طرح کہیں چلے گئے تھے۔ اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھا، نہ ہی پی ٹی سی ایل کی سہولت ہر جگہ موجود تھی۔ پریشانی کے 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ دادا جان باہر سے برآمد ہوئے۔ وہ کافی پریشان اور خوفزدہ تھے۔ کہاں گئے تھے؟ مجھے کم از کم جگہ ہی دیتے۔ تم نہیں سمجھو گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے فوراً پانی کا گلاس بھر کے ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ان کی پیشانی پر خاصا پسینہ تھا، کپڑے بھی گرد آلود تھے، جسم کانپ رہا تھا۔ پانی پینے کے بعد ان کے اوسان بحال ہوئے۔ کافی دیر بعد ان کے نارمل ہو جانے پر میں نے پوچھا، اب بتائیے کیا واقعہ ہوا تھا؟ تم یقین نہ کرو گی، سوچتا ہوں زندہ کیسے بچ گیا۔ آپ بتائیں تو صحیح۔ تو سنو، مجھے خواب آیا تھا کہ پرانے چرچ کے قریب ایک بڑھیا رو رو کر بین کر رہی تھی۔ وہ اہل جنات سے تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ہاتھ زمین تک پھیلے تھے۔ سفید بکھرے ہوئے بال تھے۔ نہ جانے وہ کون تھی اور میرا نام لے کر پکار رہی تھی، شاہ جی میری بیٹی حمل سے ہے، اس کا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اگر میرا پیغام آپ تک پہنچ جائے تو خدا را پرانے چرچ کے پیچھے کھجور کے پیڑ کے پاس آ جائیے۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ شدید گرمی ہو گئی ہو اور میرا سانس بند ہونے والا ہو، لیکن پھر میری آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک کھجور کا درخت تھا، اس کی جڑوں میں زیر زمین ایک راستہ بنا تھا۔ وہ بڑے اور گھنی سیاہ مونچھوں والے جنات نے مجھ کو راستہ گائیڈ کیا۔ اندھیرا گھپ تھا مگر جنات نے روشنی کا انتظام کر رکھا تھا۔ میں زمین کے اندر جنات کے ساتھ اترتا گیا۔ اندر گرمی کی تپش شدید تھی۔ ایک جگہ چٹیل میدان تھا جس کی زمین سرخ تھی۔ میدان کے درمیان میں
ایک خوبصورت مکان تھا جس میں سے لڑکی کی درد کی راہیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہ امید سے تھی۔ شاہ جی، یہ ہماری بیوی ہے۔ زچگی میں بڑی دشواری ہے۔ بہت سالوں پہلے میری پیدائش پر بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ ہوا تھا۔ ہم مسلمان جن ہیں، کلام خدا بندی کو مانتے ہیں۔ جب میری پیدائش ہوئی تو میرے والد آپ کے والد صاحب کو بلا کر لائے تھے۔ انہوں نے کلام الہی کے ذریعے معاملہ آسان کر دیا تھا۔ وہ جن بولا۔ میرے حواس بحال ہوئے تو کچھ یاد آیا کہ کلام الہی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ابا جی کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ طریقہ مجھ کو یاد تھا۔ دعا کرو، خدا خیر کرے گا۔ میں نے اس کو تسلی دی۔ جن کو حوصلہ ہوا، پھر وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ ان کی شکلیں مناسب تھیں۔ میرا خوف دھیرے دھیرے ختم ہوتا گیا۔ میں نے صرف ایک عورت کو اس حاملہ جنی کے ساتھ رہنے دیا۔ میں نے اس عورت جنی کے چاروں اطراف گول دائرہ بنا دیا۔ عورت خاصی تکلیف میں تھی۔ میں نے زوردار انداز میں کلام الہی کی تلاوت شروع کر دی۔ چند مخصوص آیات کو دہرانے کے بعد زچگی کا عمل شروع ہوا۔ میں نے اسے دم شدہ پانی پلا دیا۔ عورت کی حالت یکدم خراب ہونے لگی۔ ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس کا شوہر سجدے میں رو رہا تھا۔ اس کی صدائیں عرش ہلانے کو کافی تھیں۔ دعاؤں نے اثر کیا۔ ایک چیخ بلند ہوئی اور عورت بے ہوش ہو گئی۔ ساتھی عورت نے بچہ اٹھایا۔ وہ ایک نومولود بچہ تھا جو بلک رہا تھا۔ تبھی وہ اس بچے کو میرے پاس لے کر آئی۔ وہ بچہ خوبصورت تھا، بالکل انسانوں جیسا۔ خوشی کا سماں پیدا ہو گیا۔ ہر طرف سے ڈھول کی آواز آنے لگی۔ وہ تمام لوگ اچانک ظاہر ہوتے گئے۔ ان کا رقص قابل دید تھا۔ تمہارے دادا کو جنات نے زردہ تحفے میں دیا۔ انہوں نے راستے میں گرا دیا۔ لوگ کہتے ہیں اگر وہ اس کو گھر لے کر آتے تو وہ زردہ سونا بن جاتا۔ وہ ایک سرد رات تھی۔ چائے کا استعمال ناگزیر اور ساتھ میں چلغوزے بھی اڑائے جا رہے تھے۔ نانی اماں کا گاؤں، رات کا سناٹا اور نانی اماں کی خوفناک قسم کی کہانی۔ ہم کل ملا کے 4 لوگ تھے۔ امی چائے اور کافی بنا کر تنگ آ چکی تھیں۔ یہ آخری بار۔ سردی رگوں میں اترتی جا رہی تھی۔ امی نے آخری بار سب کو چائے پیش کی۔ شکریہ امی جی، میں نے شرارت سے کہا تو سبھی ہنس پڑے۔ آج آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں جو اسی گاؤں سے منسلک ہے۔ جنات کی وجہ سے ایک عورت اتنی امیر ہو گئی کہ آج تک لوگ اس راز کو جان نہ پائے۔ تمہارے نانا کے مریدین کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ گاؤں کی مرکزی حیثیت کے حامل تمہارے نانا اہل سعادت اور عقل مندی کی وجہ سے مشہور ہو گئے تھے۔ ان کی اسلام سے متعلق مکمل ریسرچ تھی۔ بہت سی کتابوں کو پڑھا۔ خطیب اور مبلغ بھی تھے۔ عام لوگوں میں ان کی حیثیت بہت خاص تھی۔ لوگ ان کے پاس اپنے فیصلے لے کر آتے جنہیں وہ خصائص اور بلاغت سے حل کرتے۔ غرض خدا نے عزت خوب دے رکھی تھی۔ ان کی میں 2 اہم واقعات ہوئے۔ ایک ایسی ہی سرد رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ تہجد کا وقت چل رہا تھا۔ تہجد کے وضو کی غرض سے نل پر تھی۔ وہ دستک میں نے خود سنی تھی۔ اس وقت بھلا کون آ سکتا تھا؟ اکثر لوگ رات کو اہم مسائل کی غرض سے آتے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ میں نے تمہارے نانا کو جگانا مناسب سمجھا۔ سنیے شاہ جی، میری پہلی آواز پر وہ اٹھ بیٹھے۔ دستک ہو رہی ہے، احتیاط سے باہر دیکھ لیں۔ انہوں نے اپنی بندوق اٹھائی۔ یہ ان کی عادت تھی۔ خاندانی بندوق سرہانے پر رکھتے تھے، لیکن استعمال کرنے کی نوبت کبھی نہ آئی تھی۔ آج بھی وہ بندوق موجود ہے۔ انہوں نے امامہ سر پہ رکھا۔ میں نے ان کو حوصلہ دیا اور وہ دروازے تک گئے۔ کون ہو بھائی؟ اونچی آواز میں بولے۔ شاہ جی،
باہر آئیے، ایک ایمرجنسی ہے۔ باہر سے مردانہ آواز آئی۔ وہ دروازہ کھولنے لگے، تبھی میں نے روک لیا۔ حالات بہت خراب ہیں، نام پوچھ لیجئے، میں نے ان سے کہا۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ میرا دل بہت تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ میں 5 منٹ تک دروازے کے ساتھ کھڑی رہی، لیکن پھر میں نے چند ساتوں کے بعد دروازے کے باہر دیکھا تو کوئی بھی موجود نہ تھا۔ تمہارے نانا مجھ کو بتائے بغیر ان لوگوں کے ساتھ چلے گئے۔ میرا غصہ اور پریشانی بیک وقت عروج پر تھے۔ کم از کم بتا تو دیتے، میں بہت بے چین تھی۔ تبھی مجھے تہجد کا خیال آیا۔ میں نے تہجد ادا کی۔ دل تمہارے نانا جان کی جانب لگا تھا، اور جب میں تہجد مکمل کر چکی تمہارے نانا کی آمد ہوئی۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے، پسینہ آیا ہوا تھا اور خوف آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ حالانکہ وہ ایمان کے پختہ اور جیدار آدمی تھے۔ آج سے پہلے وہ کبھی اتنے پریشان نہ ہوئے۔ دودھ کا گلاس پینے کے بعد ان کے اوسان بحال ہوئے۔ تبھی میں نے ان کو سونے کا اندیا دیا۔ اگلی صبح انہوں نے پوری بستی کو دعوت عام دی۔ بہت بڑے پیمانے پر خیرات کا اہتمام ہوا۔ گاؤں کے لوگوں نے بھرپور شرکت کی، اور جب وہ ہر طرف سے مطمئن ہوئے تو رات کا واقعہ یوں دہرایا۔ جب میں باہر گیا تو لمبے بالوں والے لوگوں نے مجھ کو سلام کیا۔ شاہ جی، ہم انسانوں سے نہیں، ہمارا اونٹ بیمار پڑ گیا ہے۔ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ شفا کا کام کرتے ہیں۔ اونٹ زخمی ہوا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی حقیقت میں اونٹ زخمی ہے، ان میں سے ایک بولا۔ ٹھیک ہے، چلو میں دیکھتا ہوں۔ آپ ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیں، ہم چند منٹوں میں آپ کو وہاں پہنچا دیں گے۔ میں نے جھجکتے ہوئے اپنے دونوں بازو ان کے کندھوں پر رکھ دیے۔ وہ ہوا اور فضا کا سفر تھا۔ میں فضا میں سیر کر رہا تھا۔ وہ رفتار میں خاصے تیز تھے۔ خوفناک قسم کا سفر دل کو دہلا دینے والا تھا۔ میں کسی پرندے کی مانند فضا میں اڑ رہا تھا۔ ناقابل یقین سفر تھا۔ پھر ان کی رفتار دھیمی ہوئی۔ اگر وہ دونوں مجھے چھوڑ دیتے تو میری ہڈیوں کے ذرات بھی نہ ملتے۔ وہ نیچے اترنے لگے۔ وہ پہاڑوں میں موجود ایک قبرستان تھا، جہاں کی قبریں خستہ حال تھیں۔ ایک قبر کے نزدیک انہوں نے مجھ کو اتارا۔ وہ بہت لمبے قد والے تھے۔ شاہ صاحب، اونٹ زخمی ہونے کا ایک بہانہ تھا۔ اس میں آپ کو صرف ایک پیغام دینا تھا۔ آپ نیک سیرت اور خوش اخلاق ہیں۔ نماز پنجگانہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ صدقہ خیرات کی عادت ڈالیں۔ خود بھی اور اپنے مریدین کو بھی نماز کی عادت ڈالیں۔ تم لوگ کون ہو اور میری واپسی یہاں سے کیسے ممکن ہے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ 2 گاؤں چھوڑ کر آپ کا گاؤں موجود ہے۔ آپ چل پڑیں، راستے خود بخود مل جائیں گے۔ ان باتوں کو یاد رکھیے گا۔ پھر وہ دونوں غائب ہو گئے۔ یہ اجنبی جگہ تھی، لیکن نہ جانے کن راستوں پر چلتے ہوئے میں گھر آ پہنچا۔ آج تک دماغ معاف ہے۔ اس کے بعد تمہارے نانا نے کبھی نماز نہ چھوڑی۔ اس سال حج کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ پھر خوشحالی ایسی آئی کہ اب تک فضل خدا جاری ہے۔ نانا ابو کو ایک شادی میں آنے کا کہا گیا تھا۔ وہ گاؤں سے باہر پرانے کنویں نامی بستی تھی، جہاں لوگ دن کو بھی جانے سے کتراتے تھے۔ وہاں کیکر کے درختوں کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ بہت سے لوگوں نے وہاں آگ کے شعلے اور عجیب انداز کے مناظر دیکھے تھے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ نانا کو اسی ذخیرے کے اندر دعوت دی گئی تھی۔ جنات کی شادی پر ابا کو بلایا گیا ہے۔ امی نے کہا۔ میری مانیے تو مت جائیے، شرارتی مخلوق ہے، کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ نانی بولی۔ اللہ قادر مطلق ہے نیک بخت، جنات کا وجود بذات خود شریر نہیں۔ ہم انسانوں کی غلط قیاس آرائیاں ہیں۔ ہم اس مخلوق کے بارے میں من گھڑت کہانیاں خود ہی گھڑ لیتے ہیں۔
जबकि उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। हम सादात से हैं और ये जिन्नात हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकते। देखो, तुम लोग समझने की कोशिश करो। अगर मैं ना गया तो उनकी शादी रुक जाएगी। क्यों? आपने निकाह पढ़वाना है क्या? नानी बोली। ऐसा ही कुछ समझ लो। जिन्नात हमसे अकीदत रखते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, और वैसे भी मुझको उनकी हरकत करीब से देखने का तजस्सुस है। उन्होंने अपनी घोड़ी को अस्तबल से निकाला और पुराने कुएं की जानिब रवाना हो गए। जूं जूं जखीरा करीब आता गया, घोड़ी की रफ्तार धीमी पड़ती गई। उसकी अगली टांगें बुलंद होने लगीं। वो बिदकने लगी। नाना उसे पिचकारने लगे, लेकिन घोड़ी किसी सूरत काबू न आ रही थी। नाना अबू ने घोड़ी को वहीं पर रोका। फिर उन्होंने जिन्नात की शादी में शिरकत की। आखिर में उन्होंने नाना को जर्दा मीठे चावलों की प्लेट दी, जिसे नाना अबू ने रास्ते में गिरा दिया। आसिया एक गरीब औरत थी, घरों में काम करती थी। आसिया का माजूर बेटा था, तालीम से महरूम और एक टांग से माजूर। जिन्नात ठीक ठीक जिन्नात की शादी वाले दिन आसिया का गुजर पुराने कुएं से हुआ। तुम्हारे नाना ने जो चावल रास्ते में गिरा दिए थे, आसिया ने वो चावल उठा लिए, क्योंकि वह बहुत भूखी थी। पहले वो चावलों को खाने लगी, मगर फिर अपने माजूर बेटे का ख्याल आ गया। ममता तड़प उठी। वो उन बाकी मांदा चावलों को कपड़े की पोटली में लेकर घर की जानिब चल दी। उसने पोटली निकाली और उसको बर्तन में डालने लगी, लेकिन ऐसा न हुआ। वो सोना बन चुके थे। वो सोने के टुकड़े थे जिनकी मालियत उस वक्त लाखों में थी। आसिया की किस्मत जाग उठी। वो हैरानी से फटी फटी आंखों से चमकते हुए सोने को देखती रही। आज तक आसिया जिंदा है। उसके बेटे की माजूरी बेहतर इलाज से ठीक हो गई है। आज हमारे गांव में 3 फैक्ट्रियां हैं, जिनका मालिक आसिया का बेटा अकरम दीन है। ये 2001 का जमाना था। हमारा बचपन, शोखियां, शरारतें, बेफिक्र जिंदगी, मस्जिद, घर, स्कूल और हम। हमारे खानदान का एक असूल है कि बच्चे को सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ाओ, हदीस की तालीम दो, सच बोलने की तलकीन करो। अब्बू ने मुझे मस्जिद में दाखिल करवा दिया। मस्जिद में अपने आप को बहुत पुरसकून महसूस करता। नादरा हो गया था, तभी हिफ्ज शुरू किया। हिफ्ज करना मेरा जाती शौक था। मेरा बचपन मदरसे में गुजरा। खानदानी वस्त था, नाना की तरह वसी दिमाग मिला। बोलता बहुत था और बहादुरी में सबसे आगे। ये रमजान का महीना था। सहरी का वक्त था। मैं वजू करने के बाद मस्जिद की जानिब रवाना हो गया। मस्जिद घर के करीब ही वाक़ई थी। सर्दियों का मौसम था, लेकिन मजहबी लगाव इस कदर था कि सर्दी की परवाह किए बगैर रवाना हो गया। अभी एक ही गली क्रॉस की होगी कि मंजर गुजर गया। गली कहीं खो गई। मुझको महसूस हुआ जैसे किसी जन्नत में जा पहुंचा हूं। खूबसूरत फूल, मस्त हवाएं, गैर मौसमी फल और अनहोनी सी खुशबू। उस बाग के दरमियान एक तालाब था, जिस पर चांद का अक्स था। मैं एक दरख्त की जानिब लपका। वो आम का दरख्त था जिस पर आम लदे थे। तभी एक आवाज आई, नन्हे बच्चे, इनसे दूर रहो, ये सब धोखा है। फिर मंजर बदल गया। मैं अपनी गली में था। मेरी हालत गैर हो गई थी। मैं घर की जानिब भागा। वो बाग क्या था, आज तक इसका जवाब नहीं मिला। आप माने या ना माने,